السلام علیکم سر الحمدللہ میرا ایس ایس بی کلیئر ہو گیا ہے اور مجھے 147 لانگ کورس کے لیے ریکمینڈ کر دیا گیا ہے. میرا ایس ایس بی کوارڈ سینٹر سے کلیئر ہوا تھا. تو میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. سر میرا ایس ایس بی تب 15 سے 19 تاریخ تک چوتھا بیچ تھا. اور میں جیسے جو رپورٹ کی تھا 15 تاریخ کو، تو انہوں نے ہمارے لیے مسجد کو آؤٹ آف بانڈ رکھا تھا. تو ہم نے کمرے میں نماز پڑھنے کے بعد کھانے کے لیے ہمیں بلایا. تو کھانے کے بعد ہمیں فوراً جور اور لے گئے ہیں فارم فلنگ کے لیے. فارم فلنگ کرنے کے بعد ہمیں ایک ایسے دیا گیا تھا جس کا ٹاپک یہ تھا کہ کیا جس کا ٹاپک تھا کیا ہاؤ ٹو ٹیکل دا ڈیفیکلٹیز ان لائف. تو اس پہ میں نے ایسے لکھا تھا، اور یہ کچھ میں نے اس طرح لکھا تھا کہ زندگی ایک سفر کی طرح، جس کا ایک اینڈنگ اور ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہماری اینڈنگ اور اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. جیسے ہمارے سفر میں مختلف قسم کے کروز آتے ہیں یا کافی زگ زیگس آتے ہیں راستے میں، بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں کافی مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کو ہم لوگ بآسانی اور ہمت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ ٹیکل کر سکتے ہیں اسے. پھر میں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو بہت مشکلات تھی، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے محنت کی، اور اسلام آج دنیا کا دوسرا نمبر پر سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے. اور اس کے بعد یہی کچھ تھا سر میرا فارم فلنگ کے بعد. تو سیکنڈ ڈے سر ہمارا ہوا ہے سائیکولوجسٹ ٹیسٹ. ریٹن ٹیسٹ ہوئے تو پہلے ہمیں میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرایا تھا. میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے بعد ہمارے پاس سینٹینس کمپلیشن. تو 2 سیٹ تھے انگلش کے، 2 سیٹ اردو کے تھے. میں نے انگلش کے پورے کر لیے تھے. اردو کے ایک سیٹ میں 3 سینٹینس رہ گئے تھے، اور جبکہ دوسرا سیٹ میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا. اور اس کے بعد وہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ تھا. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں سر میں نے 96 سینٹینسز لکھ لیے تھے. اور اس دفعہ کافی چینج تھے سینٹینسز. مشکل نہیں تھے، ایک ہاتھ مشکل تھا جو بالکل سمجھ نہیں آتی، اور ان میں سے 3 ایسے تھے جو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں کیا ورڈس تھے. میں نے ان 3 سینٹینس کو چھوڑ دیا. تو جبکہ جو چوتھا سینٹینس تھا وہ میرے اسکپ ہو گیا تھا. تو یہ 4 میں سے رہ گئے تھے. باقی سینٹینس ورڈس کافی آسان تھے، لیکن وہ بہت زیادہ پازیٹیو تھے ورڈس. تو اس کے لیے پازیٹیو سینٹینس بنانا تھوڑا مشکل تھا. اور پکچر اسٹوریز بہت آسان تھی لیکن کافی چینج آئی تھی. جیسے روایتی آتی ہیں وہ روایتی نہیں تھی اس بار کافی چینج لی تھی. یعنی پہلے یہ تھا کہ ایک بندہ دیوار کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کے سویا ہوا ہے. تو جو رائٹ ہینڈ سائڈ والے تھے اسی وہ لڑکی نظر آئی تھی، اور میں لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا تو لیفٹ والوں کو وہ لڑکا نظر آ رہا تھا. تو بس اس پر ہم لوگوں نے اسٹوری بنائی. اس کے بعد ایک اور اسٹوری بنائی کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ تھا اور ایک بلیک اینڈ وائٹ سرفیس تھا. اس میں کافی زیادہ لوگ کھڑے ہیں. تو اس میں نے اسٹوری بنائی کہ پہلے کووڈ سے پہلے سوشل ایکٹیویٹیز کیسی تھی اور کووڈ کے بعد سوشل ایکٹیویٹیز کیسی ہے. اس کے بعد ایک اور تھا کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ اسٹوری تھی کہ بلیک اینڈ وائٹ پکچر تھی کہ ایک بندہ ایک بچے کو ہوا میں اچھال رہا تھا. تو اس پر میں نے باپ اور بیٹے کی اسٹوری بنائی تھی. اس کے بعد جو چوتھی اسٹوری تھی وہ یہ تھی کہ بادلوں پر ایک راستہ بنا ہے، اس راستے پہ ایک بندہ چل رہا ہے. اس پر میں نے یہ اسٹوری بنائی تھی کہ ایک بندہ چل رہا ہے کہ زندگی میں محنت کریں گے تو راستے آسان ہوتے جائیں گے، اور زندگی مطلب محنت کرنا ہی ہے. یہ کچھ اس طرح کی میں نے ایک اسٹوری بنائی تھی. اور اس کے بعد پوائنٹر اسٹوری تھی. پوائنٹر اسٹوری میں اکثر شیئر کر لیتا ہوں، میرے پاس تمام چیزیں اس کی رکھی ہوئے ہیں. جو پوائنٹر اسٹوری تھی، پہلی اسٹوری یہ تھی کہ he was excited to join her on a dancing floor. اور دوسری اسٹوری یہ تھی کہ to achieve a higher position he would. بس یہ تو ہمارے پاس پوائنٹر اسٹوری تھی. اس کے بعد ہمیں 5 سچویشنز دی تھی، 5 کنڈیشنز دی تھی جس پر ہم لوگوں نے لکھنا تھا کہ ہم کیا کریں گے. وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے. وہ سیم سچویشن فرسٹ بیچ والوں کو بھی آئی تھی، تو وہ میں نے لکھی ہیں. اس کے بعد ہمیں میڈس اور ڈی میڈس تھے ہمارے. یہ ہمارا سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھا. اس کے بعد تیسرے دن سر ہمارا ہوا ہے، پہلے ہمارا ہوا ہے لیکچریٹ، پھر گروپ ڈسکشن اور ملٹری پلاننگ. ہماری ملٹری پلاننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اس پہ کیونکہ سب بحث کرے تھے. اور اس کے علاوہ لیکچریٹ میں ٹاپک میرا آیا تھا کہ کیا تعلیم کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ انگلش میں کرنی تھی لیکن میں نے اردو میں کی ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا آفیشیل لینگویج تو انگلش ہے، لیکن اگر آپ چاہے اردو میں کر سکتے ہو. تو میں نے اردو میں کی اور کافی زبردست رہی کیونکہ میں اپنا جو بھی ٹاپک میں بھی پڑھ رہا ہوں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، تو میں ٹیررزم کے بارے میں میری کافی زیادہ انفارمیشن تھی. میں نے اس کالج کی تعلیم کو ریلیٹ کیا آپس میں.
اور کافی اچھی رہی میری لیکچر، کافی اچھا رہا. اور لیکن مجھے یہ تھا کہ کیونکہ میں ایک روانی کے ساتھ بول رہا تھا تو انہوں نے مجھے زیادہ ٹائم نہیں، انہوں نے مجھے راستے میں درمیان میں روک لیا تھا کہ اب کوشچن کرنا شروع کر لیا انہوں نے. اور اس کے بعد ڈسکشن کا انگلش کا ٹاپک مجھے یاد نہیں ہے، جبکہ اردو میں یہ ٹاپک ملا تھا کہ ہماری موجودہ پولیس کی موجودہ بدعلی کا ذمہ دار کون. یہ ہمارا اردو کا ٹاپک تھا ڈسکشن میں. ملٹری پلاننگ آسان تھی لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائی کیونکہ کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی گروپ میں. اور اس کے بعد ہمارا پروگریسو گروپ ٹاسک تھا. پروگریسو گروپ ٹاسک میں ہم نے پہلا اسٹیج ہی کمپلیٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ ختم کر دیا. اس کے بعد آف گروپ ٹاسک بھی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا. یہ ہمارے پہلے سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھے، پھر ہمارے سائیک کے ساتھ انٹرویو کچھ بچوں کا ہوا تھا، کچھ کا نہیں ہوا تھا. یعنی جس پر ڈاؤٹ تھا سائیک کو تو ان کا انٹرویو ہوا ہے، تو اس کا انٹرویو ہوا ہے سائیک کے ساتھ. تو سائیک کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا تو اس سے پہلے فادر نے میرے سے نام پوچھا. انہوں نے میرے سے نام پوچھا، فادر نہیں پوچھا، فادر آکوپیشن پوچھا. پھر پوچھا کہ فادر کا ڈی میرٹس بتائیں. میں نے کہا کوئی ڈی میرٹ نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے بہت اصرار کی کہ ہو گیا کہ فادر کی ڈی میرٹس ہوں گی. تو میں نے اصرار کرنے پر انہوں نے ایک ڈی میرٹ بتا دیا تھا. پھر دوستوں کے پوچھا کہ دوست کتنے ہیں. میں نے کہا بہت سارے. تو دوستوں کی ڈی میرٹ میں سے پوچھے ہیں. اور اس کے بعد سائیک نے مجھے سچ یہ کہا تھا کہ میں آپ کو 1 کروڑ روپے دوں، کیا کرو گے. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے 1 کروڑ روپے. اس کے بعد ڈپٹی کے ساتھ انٹرویو نیکسٹ مارننگ کو. جب ڈپٹی کے ساتھ انٹرویو، ڈپٹی نے بھی سیم کوشچن کیے، فادر کی ڈی میرٹ اور دوستوں کی ڈی میرٹس پوچھے. پھر ایسا کوئی غلیظ میں سے کوشچن نہیں کیا، جو کافی مطلب کیا کہتے ہیں. اس کے بعد ڈپٹی نے میرے پاس مجھے کچھ کنڈیشنز دی تھی کہ میں اور آپ اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ ٹائم بامب ہے، آپ کیا کرو گے. تو میں نے کہا میں باہر پھینک دوں گا. دوسرا یہ تھا کہ اس نے پوچھا کہ میں آپ کو اگر کوئی آپ کو 1 کروڑ روپے دے، آپ 1 کروڑ کا کیا کرو گے. میں نے کہا کہ کوئی کسی کا دماغ خراب کہ مجھے 1 کروڑ روپے دے گا. اور اس کے بعد پوچھتا کہ اگر میں آپ کو خالی چیک دیتا ہوں، اس پر جتنی بھی اماؤنٹ لکھنے آپ کو ملے گی، آپ کتنی اماؤنٹ لکھو گے. میں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے آپ سے پیسے چاہیے ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور دی تھی کہ آپ 2 بندے ہیں، ایک آپ ایک اور، دونوں ریکمینڈ ہو چکے ہیں 147 لانگ کورس کے لیے، اور ابھی پی ایم اے میں صرف ایک ہی سیٹ باقی ہے. اب آپ خود جاؤ گے یا اس بندے کو بھجواؤ گے. جبکہ وہ دوسرا بندے کی ماں بھی بیمار ہے اور باپ مر چکا ہے. تو میں کہا وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، میں چلا جاؤں گا آگے. تو اس کے بعد جو میرا جی ٹی او سے انٹرویو ہوتا ہے، جی ٹی او سے بھی سیم یہی جو سوالات سائیک اور ڈپٹی نے کے سیم سوالات میں سے جی ٹی او نے بھی کیے ہیں. تو اس کے بعد میرا جب پھر تھا ہمارا سر فل گروپ ٹاسک سر انہوں نے بہت آسان ہوتا. یہ تھا کہ جب وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ پہلے آڈ نمبر کے لیے ایون نمبر کے لیے گراؤنڈ ان باؤنڈ ہے، سب بھاگ گئے تھے، ہم پیچھے کچھ رہ گئے تھے. پھر کہتا ملٹیپل ان نمبروں کے لیے ان باؤنڈ ہے، زمین جو 3 سے ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں. مگر تب اس نے بہت جلدی کہہ دیا، ہم سمجھے نہیں. پھر انہوں نے کہا تمام کینڈیڈیٹس کے لیے الاؤ ہے، یہ ان باؤنڈ ہے گراؤنڈ. تب سب بھاگ گئے، سب ویسے ہی بھاگنا شروع کر دیا. میں نے اپنے ساتھ تقریباً کچھ 30 کلو کا ایک راڈ تھا، وہ بھگا کے لے گیا تھا میں اپنے ساتھ. اور اس کے بعد سر جہاں تک کمانڈ ٹاسک میرا سب سے آسان تھا، سب سے زبردست میرا ہوا تھا، لیکن اس نے کمپلیٹ ہونے دیا نہیں. میرے سے ٹائم کافی پہلے ختم کر لیا اور درمیان میں سر میرا کمپلیٹ ہونے والا تھا. اس نے کہا تھا جینٹلمین یو ہیو 3 سیکنڈ فور تھروئنگ. تو اس دوران میں نے فاؤل کر لیا تھا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے صرف 7 آبسٹیکل کیے تھے. میرے سے روپ نہیں ہو پائی تھی. میں نے روپ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو پائی. تو میں اس کو چھوڑ کر میں منکی برج کی طرف بھاگ گیا تھا. منکی برج پر تقریباً چڑھ گیا تھا کہ اس کا یور ٹائم از اوور جینٹلمین. بس اس کے بعد سر یہی تو میرا ایس بی. لیکن یہ تھا سر اس نے ان سب کے دوران مجھے کافی بری طرح ٹریٹ کیا تھا انہوں نے. یعنی غصہ بہت کرتے مجھ پر، اور یعنی مجھے پہ مختلف سچویشن، خاص کر سر سائیکالوجی بہت زیادہ مجھے پریشان کرا تھا اور بہت زیادہ تنگ کرتا، بہت زیادہ غصے میں باتیں کرتا میرے سے. اور جی ٹی او بھی صحیح موڈ سے باتیں نہیں کرتا. باقی جس سے اسی مذاق میں انٹرویو ہوا ہے اس طرح میرے سے انٹرویو نہیں ہوا جی ٹی او کا. جی ٹی او نے کافی مطلب سختی سے انٹرویو لیا میرے سے. اور تینوں نے ایک سوال کہ کہاں سے اپنے اکیڈمی لگوائی ہے، اپنے اکیڈمی لگوائی ہے. سر میں نے سب کو یہی جواب دیا تھا کہ میں نے کوئی اکیڈمی نہیں لگوائی ہے. تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا. اور الحمدللہ آج رزلٹ آیا تو ریکمنڈیشن تھی، جبکہ مجھے اپنے سے کوئی امید نہیں تھی کہ شاید میں ریکمینڈ ہو جاؤں، کیونکہ جو ان کا رویہ تھا میرے ساتھ، ان کا رویہ بالکل نان ریکمنڈیشن کا ہی تھا.